اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن اور فزکس کا ریلیشن شپ بیان کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں جن کا تعلق بائیولوجی کے ساتھ ہے۔ جدید سائنس آج جن چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ان کی طرف اشارے دیے۔ تو آئیے ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پانی سے زندگی کی تخلیق کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی۔ دوستو، آج ماڈرن بائیولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر لیونگ پانی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انسانی جسم کا تقریباً 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہمارا خون، سیلز، مسلز، حتیٰ کہ دماغ بھی پانی کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سیلز کے اندر ہونے والے تمام کیمیکل ری ایکشنز پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں پانی کم ہو جائے تو آرگنز صحیح کام نہیں کرتے۔ زمین پر جہاں پانی ملتا ہے وہاں لائف کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے صحرا میں یہ حقیقت کون جان سکتا تھا؟ یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک ہے۔ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر ہم نے نطفہ کو جما کر خون بنایا، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ یہ آیات انسان کے ایمبریونک ڈیولپمنٹ کو بیان کرتی ہیں۔ ماڈرن ایمبریولوجی کے مطابق انسانی ماں کے رحم میں سٹیج سے گزرتا ہے۔ پہلے سپرم اور ایگ ملتے ہیں، پھر زیگوٹ بنتا ہے، پھر ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آرگنز بنتے ہیں۔ قرآن نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بیان کیا ہے، جبکہ اس دور میں مائکروسکوپس بھی موجود نہیں تھے۔ ماں کے پیٹ میں تخلیق، اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق دیتا ہے۔ دوستو، بائیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ بچہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ نروس سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، ہاتھ پاؤں بنتے ہیں، پھر ہیئرنگ اور آئی سائٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ قرآن نے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کہہ کر آج کے سائنسدان کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے نطفے سے۔ ماڈرن جینیٹکس کے مطابق جینڈر کروموسومز کے ذریعے ڈٹرمائن ہوتا ہے۔ میل کے ایکس وائی کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ فیمیل ایکس ہوتے ہیں، اور یہ ڈٹرمنیشن سپرم کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے، اور اس لیے جینڈر کا نظام موجود ہے۔ شہد کے مکھی کے نظام کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ دوستو، بیز کا نظام ماڈرن بائیولوجی میں بہت حیران کن سمجھا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق بیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور ڈائریکشن بتانے کے لیے ڈانس موومنٹ استعمال کرتی ہیں۔ پوری کالونی ایک منظم سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، اور سب سے حیران کن بات، دنیا کی بہت سی کرابس بیز کی پولینیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر بیز ختم ہو جائے، فوڈ سسٹم شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ دودھ کی تشکیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم تمہیں چوپایوں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں۔ ماڈرن فزیولوجی کے مطابق دودھ جانور کے جسم میں نیوٹرینٹس اور بلڈ سرکولیشن کے پروسیس سے بنتا ہے۔ جانور جو خوراک کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹو سسٹم سے گزرتی ہے، نیوٹرینٹس خون میں شامل ہوتے ہیں، پھر میموری گلینڈز دودھ بناتی ہیں۔ قرآن نے خالص دودھ کا ذکر کیا، جو واقعی ایک صاف اور مکمل غذا ہے۔ انگلیوں کے نشانات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر دینے پر قادر ہیں۔ آج ماڈرن فورینسک سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے پولیس بائیومیٹرک سسٹم، موبائل فنگر پرنٹ لاگز سب فنگر پرنٹس استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے خاص طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیا ہے، جو واقعی انسان کی یونیک آئیڈینٹی ہیں۔ نیند کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ بائیولوجی کے مطابق نیند دماغ کو فریش کرتی ہے،
میموری بہتر کرتی ہے، جسم کی ریپیئر کرتی ہے، ہارمونز بیلنس کرتی ہے۔ اگر انسان صحیح نیند نہ لے تو سٹریس بڑھتا ہے، امیونٹی کمزور ہوتی ہے، ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نیند کو رحمت بتایا ہے۔ دوستو قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس میں ایسی بہت سی نشانیاں موجود ہیں جو انسان کو غور و فکر کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ جدید بیالوجی آج جن حقائق کو ڈسکور کر رہی ہے، قرآن نے ان کی طرف صدیوں پہلے اشارہ کیا۔